إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر وفي رواية ولا نوى ولا قول رواه الإمام مسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں گزشتہ 3 ہفتوں کو ملا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے عقیدے کی درستگی پر موقوف ہے۔ عقیدہ و نظریہ ہمارا صحیح رہے گا تو معمولی اور چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا، اور اگر ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہو تو اعمال کا انبار بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو آسانی کے ساتھ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری توجہ اگر اس پر مرکوز نہیں ہوتی، مبذول نہیں ہوتی، لگتی نہیں ہے، تو پھر جس طرح ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، بندگی بھی کرتے ہیں، مجاہدہ بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کے طریقے عبادت کو اپناتے بھی ہیں، اور ہماری زندگی پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ایسے اعمال ہمارے منہ پر مارے جائیں گے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت و خواری کا مزہ چکھنا پڑے گا، وہ تو آخرت کی بات ہے۔ اس لیے انبیاء و مرسلین نے ابتدائی مرحلے میں لوگوں کو عقیدہ توحید سکھلایا ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے 13 سالہ ایام میں صرف دعوت توحید دی، ایمان بنایا، اعتقاد درست کروایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دلائی اور اس کی کیفیات کو بیان کیا۔ اس لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ان عقیدوں میں بڑی بڑی خرابیاں تو سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا ہر ایک انسان اس کو شرک سمجھتا ہے۔ جو انسان شرک کے دلدل میں پڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، لیکن کتاب و سنت میں عبادت کے مظاہر الگ الگ ہیں۔ ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ڈرنا یہ بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ ما فوق الاسباب کے تحت اگر کسی سے کسی چیز کی امید رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبتوں کے دفع کرنے کا اختیار اگر کسی انسان کے اندر تسلیم کرتے ہیں، کسی جانور کے اندر تسلیم کرتے ہیں، کسی مخلوق کے اندر تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ ہے۔ جن علماء نے توحید پر کتابیں لکھی ہیں، یہ توحید پر تقریریں اور دروس پیش کیے ہیں، انہوں نے باضابطہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اس طرح کی بدعت کر دی ہے کہ انسان معمولی توجہ دے تو ان عقیدوں کی خرابی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اگر توجہ ہی نہ دے تو آدمی بڑا سے بڑا شرکی عمل کر جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔
گزشتہ 3 ہفتوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے آئی جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہی بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے ایک حدیث آپ کو سنائی گئی تھی، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یا کسی میں نحوست کو تسلیم کرنا، یہ شرک ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ہے بہت بڑی بات، کیونکہ اگر ہم نے کسی سے بدشگونی لی اور کسی کو منحوس سمجھ لیا تو وہاں ہمارا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ نفع و نقصان کا اختیار اسی کے اندر ہے، حالانکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ہر ایک آدمی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یہ کہہ دے کہ نحوست ماننے اور بدشگونی لینے کے نتیجے میں آپ نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا، کہ جس چیز سے نحوست لیتے ہیں، جس چیز سے بدشگونی لیتے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کرنے کی صلاحیت ہے یا اچھا برا پہنچا دینے کی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اس کو نوٹ کیا ہے، اس پر توجہ دلائی ہے، اسے یاد کر کے بیان کیا ہے کہ ان چیزوں پہ تمہارا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کے خالق کے ساتھ تمہارا ویسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، جس کی تلاوت کی گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے آپ کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کے اس فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ صاف ستھرا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تکلیف بھی اللہ ہی دیتا ہے اور آرام و سکون بھی اللہ ہی بخشتا ہے۔ اللہ اگر آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اللہ اگر آپ کو سکون و آرام عطا کرنا چاہے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہم بنا لیتے ہیں تو آپ دندنا کی زندگی گزار سکتے ہیں، مستی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو کسی کا ڈر اور کسی کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کو یاد رکھیے، اور اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے عقیدے کی درستگی کا حکم دیا اور خاص خیال رکھنے کی تاکید کی۔ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف، چھوٹا سکون ہو یا بڑا آرام، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اب اگر اسے شروع کریں گے اپنے گھر سے، صبح سو کر اٹھیے، گھر میں کوئی تکلیف کی بات ہو گئی یا گھر میں کوئی سکون و آرام کی بات ہو گئی، آپ اس کا صحرا کسی کے سر ڈالتے ہیں، آپ اس کی نحوست کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صبح اٹھیے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، نہ بیوی تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ شوہر تکلیف دے سکتا ہے، نہ ماں باپ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بچے ماں باپ کو ستا سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس ایمان کی بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جس کی عام طور سے مداد نہیں کی جاتی۔
ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان رکھنے کا مفہوم یہی ہے۔ آپ کی تقدیر میں اگر کچھ اچھا لکھا ہوا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے بدل نہیں سکتا، اور اگر آپ کی تقدیر میں کچھ برا لکھا ہوا ہے تو اللہ کے سوا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کو تقدیر کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو سکون بھی ہو جائے گا، اور بہت ساری جو پریشانیاں آپ کے سر لگی رہتی ہے اور خواہ مخواہ پریشانیوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر الجھے ہوئے رہتے ہیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت آپ نہیں محسوس کریں گے۔ قرآن آداب کو سنائی گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو اللہ تکلیف میں پکڑ لے، کوئی مصیبت آپ کو دے دے، کوئی دکھ درد آپ کو دے دے، کوئی بیماری آپ کو دے دے، کوئی ذہنی پریشانی آپ کو دے دے، اسے کون دور کرے گا؟ جگہ جگہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ ہی درست کرے گا، اور جب اللہ درست کرے گا تو اللہ سے مانگنا ہوگا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے اور آپ کی صحت کو بحال بھی کر سکتا ہے، آپ کی پریشانی کو نکال بھی سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو خوشحالی مل گئی، فارغ البالی مل گئی، ذہنی سکون مل گیا، افرادی قوت عطا ہو گئی، بہت سے خیر کے کام آپ کو میسر آ گئے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو۔ کیا کہا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی خیر و بھلائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ بہت ساری پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اب آئیے اس آیت کے بعد حدیث کے ان جملوں پہ غور کریں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلامی دور کو ایام جاہلیت نہیں کہا جاتا، وہ جہالت کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور صاحب قرآن کو بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو خرابیاں پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے ایک ایک خرابی کو نوٹ کیا اور اس کی خرابی کو بیان کیا ہے۔ اسی میں سے اس مہینے کے سلسلے میں کچھ عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی تھی، اور اسی سے متعلق اور بہت ساری بدعقیدگی وہاں موجود تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں اس کی تردید کر دی۔ جیسے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر ولا نو ولا غول۔ ادوا چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے بہت ساری بیماریاں تو لگتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ تو منع کرتے ہیں کہ اس کے پاس مت جاؤ، چھوت لگ جائے گی، وہ بیماریاں پٹ جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنی غلط فہمی کی وجہ سے بیماریوں کے اندر سرایت کرنے کی طاقت پاتے ہیں، ورنہ اگر اسے تھوڑی سی تبدیلی کر دے، کوئی بیماری خود سے کسی کو لائق نہیں ہوتی
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوتی ہے تو بیماری کسی کو لگتی ہے. بعض بیماریاں خاندانی ہوتی ہیں. آپ کہیے گا اگر نہیں پڑتی ہے تو یہ خاندانی بیماری کیسی ہے؟ اس کے دادا کو تھا، باپ کو بھی ہوا، بیٹا کو بھی ہوئی، تو بیماری لگی. آپ کبھی دیکھیں گے کہ کہیں کسی کے دادا پر دادا ہیں، آبا و اجداد میں کوئی بیماری تھی، وہ بیماری کبھی پوتا پر پوتا کو لاحق ہوتی ہے. آپ اسی سے کہتے ہیں کہ بیماری لگ رہی ہے. اگر بیماری لگتی تو پردادا کی بیماری دادا کو لگتی، دادا کی بیماری آپ کے باپ کو لگتی، آپ کے باپ کی بیماری آپ کو لگتی، پھر آپ کی بیماری آپ کے بیٹے کو لگتی، پھر بیٹے کی بیماری پر پوتے کو لگتی، وغیرہ ذالک. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بیماری کو کسی کے اندر سرایت کرنا چاہتا ہے تب بیماری لائق ہوتی ہے. اگر اس عقیدے کو مضبوط کر لیتے ہیں تو مریض کے پاس جانے میں دقت و پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ انسان کو بے مربت مرا جاتا. ابھی آپ نے کورونا کے زمانہ میں دیکھا ہوگا، باپ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اولاد اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بیماری ہم کو لگ جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر بیماری کے لگنے کی بات ہوتی تو سارے ڈاکٹر بیمار ہو کے مر جاتے، مریض شفا یاب ہونا ہو لیکن بیمار ہو کے ڈاکٹر مر جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری لگتی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب بیماری سرایت کرتی ہے. اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ عقیدہ درست کیجئے. لا ادوا، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے. یہ پر ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیجیے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیمار انسان سے کہا گیا تداوی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے اپنے بیماریوں کا علاج کرائے کرو. پھر اس کے بعد تشریح ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لا علاج بیماری ہے. ڈاکٹروں کا علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے، لا علاج بیماری نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما نزل الداء الا نزل به الدواء، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کسی بیماری کو نہیں اتارا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی نازل کیا ہے. تو بیماری کے ساتھ دوا موجود ہے، آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، آپ کی نالج اور معلومات موجود نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا علاج بیماری ہے. تو بیماری لا علاج نہیں ہوتی ہے. آپ کو علاج کرنے کا حکم دیا گیا، آپ اسی اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کی تشریحات کے مطابق بیماری کی تشخیص کرواتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں. اب یہاں پہ رک کے ایک بات سنیے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کے مریض کو صحیح کر دے گا، آپ مشرک ہو جائیں گے. جب انسان گھبراتا ہے ڈاکٹر کا ہاتھ پیر پکڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ابا کو ٹھیک کر دیجئے. جب ڈاکٹر بیمار پڑتے تو کون ٹھیک کرے گا؟ اس لیے ڈاکٹر کے ہاتھ میں علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کو جو علم دیا گیا کہ جن چیزوں کے ذریعے شفا یابی ملتی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے اور اسے پہنچاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ٹھہر کے پھر عقیدے کی درستگی کا خیال کیجیے. اگر آپ نے سمجھ لیا کہ اس دوا میں شفا ہے، یہ بھی شرکی عقیدہ ہے. فی نفس ہی دوا میں شفا نہیں ہے، دوا ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے. اس لیے دوا کھائیں آپ اور ڈاکٹر دوا لکھیں آپ تو آپ کا نقیض نظریہ کیا ہوگا؟ خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا ہوں اللہ اور شفا دیتا ہے تو. تو ڈاکٹر کو بھی عقیدہ رکھنا چاہیے
کہ میرے ہاتھ میں شفا اللہ دینے والا ہے، میں دوا لکھتا ہوں اس میں شفا اللہ دینے والا ہے۔ مریض بھی دوا کھائے تو یہ سوچ کے کھائے کہ دوا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا دے گا۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی اللہ نے تکلیف دی، اسی اللہ نے شفا دی، اسی اللہ نے بیماری دی، اسی اللہ نے شفا دی۔ اس لیے بیمار پڑے اب ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ چھوت کی بیماری سمجھیں گے تو بہت سے ڈاکٹروں نے اپنا چیمبر بند کر کے گھر میں کنارہ کشی اختیار کر لیا تھا، لوگ خواہ مخواہ میرے پاس آئیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر زیادہ احتیاط کیے کرونا کے مرض وہی مبتلا ہوئے، اور جو ڈاکٹر کھلے اور ہر ایک انسان کی علاج کرنے کے لیے تیار تھا، بڑا مگن موج مستی کی زندگی گزار رہا تھا کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اچھا ہی رہا۔ تو لا عدوہ فی نفسہ، کسی بیماری کے اندر لگنے اور سرایت کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ مراد ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا بیماری لگے گی، نہیں چاہے گا بیماری نہیں لگے گی۔ وَلَا تِيَرَا، بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ بدشگونی لیتے ہیں لیکن اسلام کی حقیقت میں، اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بدشگونی لیتا ہے تو وہ انسان اپنے عقیدے کو خراب و برباد کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان سمجھتا ہے نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسی چیز سے منع کیا کہ نہیں، یہ چیز سماج میں تو پائی جاتی ہے لیکن نفع نقصان کا اختیار اس میں کچھ نہیں ہے، اسے آپ مان لیجیے۔ وَلَا ہَامَ، ہامہ کہتے ہیں الو کو، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ الو بیٹھ جائے یا الو نے کچھ بولنا شروع کر دیا تو الو میں اتنا پاور ہے کہ اللہ کا پاور سیز ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ اگر آپ کے گھر کو بسانا چاہتا ہے اور کسی نے کوئی الو آپ کے گھر پہ لا کے رکھ دیا، اب ویران ہو جائیں گے، یہ کہاں سے ہوگا؟ تو زمانہ جاہلیت میں خرابی پائی جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوٹ کر کے بتایا، وَلَا ہَامَ، اگر الو کے بارے میں تمہارا ایسا عقیدہ ہے تو سمجھ لو کہ فی نفسہ ہی، الو کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی گھر اجاڑ دے۔ بربادی گلستہ کو صرف ایک الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہ عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے گا، الو خود بیچارہ اندھا، دن میں سجھائی نہیں دیتا، رات میں کہیں گنا، رات میں جا کے آواز کرتا ہے، بولتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی سوچتا ہے اسی سے ہم کو نقصان پہنچ گیا۔ تو یاد رکھیے گا اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَلَا سفر، سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، جس کی تفصیل گزشتہ 2 ہفتے آپ کے سامنے آئی ہے۔ سفر خیر و برکت سے خالی، اس کو لوگ صفر بھی پڑھتے ہیں، عربی میں زیرو کو صفر کہتے ہیں، خیر و برکت سے خالی ہے۔ یاد رکھیے گا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی زمانہ جاہلیت سے آیا ہوا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اتنا زیادہ پروان چڑھا، اتنا زیادہ فروغ پایا کہ ہر آدمی کہنے لگا، بطور خاص عورتیں کہنے لگی، تیرا تیزی کا مہینہ ہے، اس کے 1 سے لے کے 13 تاریخ تک بڑی تیزی کے ساتھ مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہیں۔ جانتی سب کیا ہے؟ عورتوں کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی کہ سال میں 1 مرتبہ گھر میں نیا سامان آنا چاہیے، تو اس کا طریقہ اپنایا گیا کہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، پرانے پلیٹ کو پھینک دو، پرانے سامان کو ختم کر دو، نیا سامان لاؤ۔ کیا سفر کے مہینے میں اگر بلا آتی ہے تو دیکھ کے آتی ہے کہ پرانا سامان پہ جائے گی اور کہ نیا سامان پہ جائے گی؟ تو اس کے اندر بھی پاور ہے۔ تو گھر میں سامان کی تبدیلی کے لیے ایسا عقیدہ گھر لیا گیا
کہ 13 سے لے کے 13 تاریخ تک بڑی تیزی کے ساتھ مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے پرانے سامان کو جلدی سے پھینک دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور پاور کہاں گیا جو آپ کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، جو آپ کو سکون دینا چاہتا ہے. پھر عجیب سی بات ہے، سفر کے مہینے سے متعلق لوگ بے حربی کے شکار ہیں. بطور خاص عقیدے میں تضاد ہے. ایک جانب یہ عقیدہ ہے اس میں بلا اور مصیبت بڑی تیزی سے نازل ہوتی ہے، تو آدمی غم کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اسی مہینے کی 1 تاریخ کو انسان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر گھومنے پھرنے اور تفریح گاہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہیں کھاتے پیتے اور موج مستی کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے اسے سنت رسول ثابت کرتے ہیں. جیسے ابھی بدھ آئے گا، شنیچر اتوار سوموار منگل، اس کے بعد بدھ. سفر کے مہینے کا آخری بدھ، جسے عام طور سے آخری چہار شنبہ کہا جاتا ہے. بدھ کو فارسی میں چہار شنبہ کہتے ہیں. تو ایران سے آیا ہوا یہ بدعقیدگی، یہ ایران سے آئی بدعقیدگی ہے جو در حقیقت یہودیوں سے حاصل کرتا یہ چیز ہے. پھر اس کو ہندوستان پہ چونکہ ایک دور میں فارسی کا غلبہ تھا، اسی ذریعے سے اسے لایا بھی گیا، اور نتیجے کے طور پر آخری چہار شنبہ جیسے 12 ربیع الاول آئے گا تو 12 ربیع الاول کو پہلے فاتحہ دلائی جاتی. کیا نام تھا؟ فاتحہ دوازدہم. 12 وفات فاتحہ دوازدہم، یعنی 12ویں تاریخ کی فاتحہ. تو فارسی غلبہ ہونے کے نتیجے میں ایسا تھا. بہرحال تو آخری چہار شنبہ ماہ سفر کے آخری ہفتے کے آخری بدھ کو آخری چہار شنبہ یا آخری بدھ کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں کہیں جو مٹھائی کی دکان ہوتے ہیں، مٹھائیاں سجا دی جاتی ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے ایک مولوی نما کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے پاس میں ایک جھولا ہوتا ہے، مٹھائی کی دکان کے ٹول پہ بیٹھا ہوتا ہے. آدمی آتا فاتحہ کراتا ہے، کچھ میں ڈالتا، کچھ پیسہ لیتا اور اسے بھیج دیتا ہے. بھئی کیوں فاتحہ کرایا آپ نے؟ ایک الگ مسئلہ، کبھی اس کی وضاحت آئے گی. تو آخری چہار شنبہ کو ہوتا کیا اسے یاد رکھیے آپ. آخری چہار شنبہ بھی اسی سفر کے مہینے کا ایک حصہ ہے. جب سفر کے مہینے کو شروع سے منحوس مانتے آ رہے ہیں تو آخر میں خوشخبری کا سامان کہاں سے آ گیا بھائی؟ جانتے عقیدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیسے؟ سفر کے آخری بدھ کو بعض لوگ اسی طرح مناتے ہیں جس طرح برادران وطن وشکرما مناتے ہیں. لوہا لکڑ کا کام کرنے والے، راج مستری کام کرنے والے، درجی کا کام کرنے والے، جس میں خاص طور سے لوہا کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اوزار کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں برادران وطن وشکرما میں. بالکل وہی چیز ہمارے مسلم بھائیوں نے اپنا لیا. اس دن اس سلسلے میں بھی باضابطہ فاتحہ ہوتی ہے اور اسی کی نظر دلائی جاتی ہے. دوسری چیز، آخری چہار شنبہ آخری بدھ کے بارے میں عقیدہ یہ ہوتا کہ آج اچھا کھائیں گے پیئیں گے، بلکہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بابو گھاٹ، اوٹرم گھاٹ، جھلمل پارک اور مختلف قسم کے گھومنے کی جگہ پہ اپنے فیملی کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، وہیں کھائیں گے پیئیں گے اور شام تک دھما چوکڑی مچائیں گے. کیوں؟
بھائی کوئی انسان ایسا کرتا کرے، کوئی منع نہیں ہے، موقع ملتا گھومنے پھرنے کا جائے، کوئی منع نہیں ہے، نماز کی پابندی کا خیال رکھیے، شریعت کا احترام کیے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے آپ سنت ثابت کرنا چاہیں گے وہی بدعت ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، اس لیے اب جب اچھا ہو گئے، نہایا دھویا، اچھا کپڑا پہنا اور مدینہ سے باہر کسی باغ میں، کسی پارک میں تشریف لے گئے اور ننگے پیر سے گھاس کو رودنا شروع کیا، اس پہ چلے پھرے۔ اس لیے ہم لوگ بھی اس دن گھومتے پھرتے ہیں، پکنک منانے کے لیے کہیں چلے آتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ اس سلسلے میں جس مسلک کے لوگ زیادہ تر آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے، جو انسان یہ کہتا ہے کہ آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے اور مدینہ سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ بے اصل بات، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ان کا جملہ ہے اسی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض اقدس میں اضافہ ہو گیا تھا، یا بیماری شدت پکڑ گئی تھی۔ اب بتائیے، ایک طرف خوشی کا دن مناتے ہیں، دوسری جانب آپ کے عقیدے کے امام آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، بیماری کی شروعات ہی نہیں بلکہ بیماری نے شدت اختیار کر لیا تھا۔ اب آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ آپ کے امام کا عقیدہ صحیح ہے؟ بہرحال ہمیں کسی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، ان کے عقیدے نظریے میں ایسی کوئی بات ملتی ہے، اگر وہ چیز ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے اس سے ہمیں کنارہ کشی اپنانا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ تو آخری بدھ کو آخری چہارشنبہ سمجھ کر یہ تصور کر لینا، یا تو اس میں بیماری ہو گئی تھی اور اس نے شدت پکڑ لیا، یا اس دن صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، تو نت نئے بدعت و خرافات کو جنم دینا شروع کیا۔ اب سنیے، جو تعویذ گنڈا لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بطور خاص کیلا کے پتا پر اس دن تعویذ لکھتے ہیں، اور برس ہاں برس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کیلا پر لکھے گئے، کیلا کے پتا پر لکھے ہوئے تعویذ سے نہانے کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کو قرآنی آیتیں لکھ کر یا دعا لکھ کر دیا تھا کہ اس سے نہا لو گے؟ پھر آپ نے لایا کہاں سے؟ پھر اگر اس طرح کر لینے سے ہی آدمی شفا یاب ہو جائے گا تو دنیا میں جتنے میڈیکل سینٹر ہیں، ہسپتال و ہاسپٹل ہیں، ان تمام کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دینا چاہیے۔ خواہ لمبا خرچ کرنے اور لاکھوں بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے کے لیے کوئی موقع ہی فراہم نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اس سال جو اس کا ایگزام ہوا، کس کس کو پاس کر دیا گیا اور کیسے کیسے لوگ ویسے رہ گئے، پتہ چلا رشوت خوری کا ایک زبردست بازار گرم تھا، سپریم کورٹ تک مسئلہ پہنچا، لیکن اس کا فیصلہ کچھ نہیں آیا، لپا پوتی کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھائی کسی مولوی صاحب کو لے آتے ہیں، اور بڑے مولوی صاحب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی نما کو بٹھا دیتے، کیلا کے پتا پر کچھ لکھ دیتا اور اب اسے نہا لیتے، شفا یاب ہو جاتے۔ بھائیو، اس قسم کی بدعقیدگی سے آپ کنارہ کشی اختیار کیے۔ فرمایا ولا سفر، سفر سے متعلق جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آخری چہارشنبہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ شفا یابی آپ نے پائی تھی تو تفریح کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کے آغاز کا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دنوں تک بیمار رہے تھے، 12 ربیع الاول کے وفات پا گئے، تو سفر کے مہینے کے اخیر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا. اگر آپ کی بیماری کے آغاز ہونے کے نتیجے میں یہ مہینہ منحوس ہو گیا تو جس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی کیا وہ مبارک ہو جائے گا؟ صرف بیماری کی شروعات ہوئی تو منحوس ہو گیا. جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس تاریخ کو تشریف لے گئے وہ 12 تاریخ تھی، جس دن کو تشریف لے گئے سوموار کا دن تھا. کیا جرأت آپ کے اندر کہنے کی کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اور سوموار کا دن منحوس دن کہلائے گا؟ یہ عقیدے میں تضاد ہے. ایک چیز کو مانتے ہیں جس کو آپ کے نفس نے تسلیم کر لیا، اور ایک چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا آپ کے دل نے انکار کر دیا. اس لیے اپنا منمانی کرنے کے بجائے کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیجئے. کتاب و سنت قرآن و حدیث سے جو بات آپ کے سامنے آ جائے اسے تسلیم کر لیجیے. تو ان قسم کی چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نوٹ چڑھایا، دھیان دلایا، توجہ دلائی، یاد کرایا. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جنہیں انسان کر لیتا ہے، حالانکہ اس سے بدعقیدگی پائی جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر آپ کا اسلامی عقیدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تو ان کے جائز مراد کو پوری فرما دیں. جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.